الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 4 کا آغاز کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 4 کو پڑھنے سے پہلے آپ سبق نمبر 1، 2 اور 3 کو پڑھیے۔ سبق نمبر 1 اور 2، 3 کی ویڈیو کے لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، وہاں پر کلک کر کے ان اسباق کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ان اسباق کو پڑھنے کے بعد سبق نمبر 4 پڑھیں گے تو یہ آپ کو زیادہ سمجھ بھی آئے گا اور اس کو سیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 کو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کو رواں پڑھیں، اس کا کوئی نیم نہیں دیا ہے۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اب سبق نمبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیسن نمبر 4 ہے کیا چیز، یہ سبق نمبر 4 کیا چیز ہے۔ سبق نمبر 4 اس کے اندر کچھ الگ سے چیز نہیں بتائی گئی ہے، میرا مطلب اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی گئی ہے۔ یہ سبق نمبر 3 کی طرح ہی ہے، جیسے ہم نے سبق نمبر 3 کو پڑھا ہے، سیم وہی والی چیزیں اس سبق کے اندر ہم کو دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر اسپیشل ایک چیز پر ہی فوکس کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان حروفوں کے درمیان واضح فرق کرنا ہے جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، ان کو ہم آپس میں ملنے سے بچائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تا، اب یہ ہے تو، اب اس کو میں تھوڑا سا کر دوں تا، موٹا نہ پڑھوں، تو یہ دونوں کو آواز مل جائے گی۔ جب آواز ملے گی تو قرآن پاک کا حرف بدلے گا، جب حرف بدلے گا تو ترجمہ بدلے گا، تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اس چیز کو سیکھنے کے لیے کہ ایک حرف کی آواز دوسرے حرف سے نہ ملے، اس سبق کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب جن حروفوں کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں حروف قریب الصوت، جیسا کہ تا، تو، ان کی آواز ملتی ہے تو یہ حروف قریب الصوت، یہ 16 ہیں۔ حروف قریب الصوت ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں زیادہ ملتی جلتی ہیں، وہ 16 ہیں، ان کی یہ تفصیل موجود آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم بجائے ادھر پڑھنے کے انشاءاللہ پریکٹیکل کریں گے، سبق کے اندر پریکٹیکل کریں گے اور بہتر انداز میں انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کو ہم ہمیشہ رواں پڑھیں گے، بغیر ہجوں کے، ہجے نہیں کریں گے۔ تا، تی، تو۔ تو حروف مستعلیہ ہے، تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تا پڑھیں گے تو اس کی طرح لگے گا، تا کی طرح یہ حرف محسوس ہوگا تو، اس کو موٹا پڑھیں گے تو پھر یہ اپنی اصلی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو، تی، تو۔ اب آگے زا اور ذال، ذال نرمی سے ہوتا ہے ذال، اور یہ زا، یہ آواز آتی ہے اس حرف پر، سختی سے پڑھتے ہیں زا کو، ذال کو نرمی سے، زا، زی، زو، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، را، ذی، ذو۔ آگے چلیں گے، ذو، ذی، ذو، ثا، ثی، ثو، سا، سی، سو، سو۔ اب سین، صاد، ان دونوں کی آواز مل رہی ہے، صاد تھوڑا سا موٹا کرتے ہیں ہم، پورا آواز میں پڑھتے ہیں تو اس لیے الگ ہو جاتا ہے، اگر صاد کو بھی سا پڑھیں، سین کو بھی سا، تو دونوں کی آواز مل جائے گی، تو اس سے ہم بچیں گے۔
صو صی صو د دی دو. اب آگے دود. اب اس کو ہم دا نہیں پڑھیں گے، دود کو بھی دا نہیں، یہ حروف مستعلیہ موٹا پڑھنا ہے، اس کو بھی دا پڑھیں گے، دال کو بھی دا، تو دونوں کی آواز مل جائے گی، حروف قریب الصوت آئیں گے. تو اسی چیز کا ہم جو ہے اسی چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے سبق کے اندر آئے ہیں، اس سبق کو پڑھ رہے ہیں. تو آواز مکس نہیں ہونے دیں گے، ایک جیسی نہیں ہونے دیں گے، ان کو الگ الگ پڑھیں گے. دو دی دو. کا کی کو. اب یہ قوف ہے، یہ کاف ہے، اس کو پڑھیں گے کا، اس کو پڑھیں گے قو. قو اس لیے پڑھیں گے کہ حروف مستعلی ہے، آپ نے سبق نمبر 1 میں پڑھے تھے، یہ حروف مستعلی ہیں اس لیے ہم ان کو موٹا پڑھیں گے. اب اس کو بھی کا پڑھیں گے، اس کو بھی کا، تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے. ان کا آواز جب ملے گی آپس میں تو یہ حرف جو ہے مکس ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. آپ نے اپنی آواز سے ہی حرف کو الگ کرنا ہے. تو اس کو پڑھیں گے قو قی قو. ہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہ جیسے سینے سے ڈائریکٹ آواز نکلتی بغیر کسی جگہ پر رکے ہوئے. ہ ہی ہو. اب آگے ہا گئے. اب یہ دونوں حرف تو الگ الگ ہیں، آواز ان کی کچھ ملتی ہے. یہ پڑھیں گے ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، یہ پڑھیں گے جو حلق اس کے نیچے والے حصے سے. اس کو پڑھیں گے ہا ہی ہو. یہ دونوں حروفوں کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ ہا یہ ہا، ان دونوں میں آواز مکس نہیں ہونے دیں گے. ا ای او. ع عی عو. خ خی خو. غ غی غو. ب بی بو. ما می مو. وا وی وو. ف فی فو. ل لی لو. ن نی نو. رو ری رو. جا جی جو. ش شی شو.
یا یی یو۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے، اور ابھی آپ سبق نمبر 4 جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کی دہرائی کیجئے، بار بار ریپیٹ کیجئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ہم کو پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کی مشق کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں پر اس کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہم بہت ساری جگہوں پر غلطیاں کریں گے۔ اگر ہماری یہاں پر جو اس کی پریکٹس ہے وہ مضبوط ہوگی، بہترین انداز میں ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم کو پرابلم نہیں ہوگی، آگے جا کے ہم آسانی سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ غلطیوں سے نہ صرف غلطیوں سے آگے جا کے بچیں گے اگر ہماری ادھر اچھی پریکٹس ہوئی، بلکہ ہم اچھا قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پڑھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔